الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. سورہ زمر ہم سن رہے تھے. پہلا حصہ ہم نے کل سنا، دوسرا حصہ ہم نے آج سنا. سورہ زمر کا سورہ صاد کے ساتھ کیا ربط ہے؟ سورہ صاد میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ عقیدہ جو یہ لوگ رکھتے تھے کہ فرشتے جو ہے وہ ہمارے سفارشی ہے، تو اس عقیدے کا جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے رد کر دیا. اور اس صورت میں باطل شفاعت کی تردید ہے اور شرک کا رد ہے. دوسرا جو ربط ہے سورہ صاد میں انہوں نے توحید پر تعجب کا انکار کیا کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ یہ تو عجیب چیز ہے کہ تمام الہوں کو چھوڑ کر ایک الہ کو اختیار کیا جائے. تو اسی عقیدے پر اللہ تبارک و تعالی جو ہے عقلی دلائل سے جو ہے تفصیلی رد کر رہے ہیں اس صورت میں. تیسرا جو ربط ہے سورہ صاد میں قرآن سچا ہونے کی خبر، اس پر گفتگو ہوئی. اور اس صورت میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل کردہ جو کتاب ہے وہ سچی کتاب ہے. فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ جو کتاب ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل کردہ ہے اور وہ ذات جنہوں نے نازل فرمایا حکمت والا ہے، غالب ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. اخلاص کی دعوت ہو، کوئی بھی عمل ہو اس میں اخلاص ہونی چاہیے. اگر اخلاص نہیں ہے تو وہ عمل جو ہے وہ برباد ہوگا. تو ہر جو عمل آپ کر رہے ہیں اس میں کوشش کریں کہ وہ اللہ کے لیے ہو، اخلاص ہو. سورہ بینہ میں بھی آئے گا کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. عبادت کرنی ہے اخلاص کے ساتھ، دعوت دینی ہے اخلاص کے ساتھ. اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو کہ لوگ واہ واہ کرے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ میں اتنی دعوت کا کام کر رہا ہوں یا اتنی عبادت جو ہے وہ کر رہا ہوں، تو مخلوق کے ساتھ جو ہے اس کا کوئی کنیکشن نہ ہو. کیونکہ الا للہ الدین الخالص، اللہ تبارک و تعالی کا جو دین ہے وہ خالص دین ہے. اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ شرک کی چیزیں نہیں ہے، کوئی شاملات نہیں ہے اس میں، وہ خالص بالکل پیور دعوت ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ اولیاء اپنے الہہ بنایا ہے اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، کہ ہم ڈائریکٹ ان سے نہیں مانگتے، ہم تو انہی کے توسط سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی قربت چاہتے ہیں. یہ عقیدہ اللہ تبارک و تعالی نے بار بار جو ہے اس کا رد فرمایا. تو یہ توحید کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. ان اللہ یحکم بینہم فیما هم فیہ یختلفون، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے لوگ جو جس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں. یہ اہل توحید اور اہل شرک کے مابین جو ہے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کہ کون حق پر ہے اور کون جھوٹا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے عقلی دلائل بیان فرمایا کہ خلق السماوات والارض بالحق، آسمان بنائے زمین بنائے حق کے ساتھ. یکور اللیل علی النہار و یکور النہار علی اللیل، یہ دن رات کا جو سائیکل ہے. اسی طرح وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى الا هو العزیز الغفار. یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص مدت کے لیے پیدا کیے ہیں اور یہ جو ہے چلیں گے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے ذریعے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، جو جاہل ہیں،
کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، کہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی علم سے مراد کوئی عالم مولانا یہ بھی ہو سکتا ہے، صرف یہ نہیں ہے، میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ وہ معرفت جو اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں آپ جانتے ہیں وہ آپ اس درجے تک عالم ہیں۔ سورہ مجادلہ میں آئے گا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالی نے علم عطا کیا ہے لوگوں کو اور اس علم کے درجے ہیں، کوئی بڑا عالم ہے کوئی چھوٹا عالم ہے، تو جس کو اللہ کی معرفت ہے وہ اس سے بہتر ہے جس کو اللہ کی معرفت نہیں ہے، جو توحید کو جانتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو توحید کو نہیں جانتا، تو یہ ہے علم سے مراد۔ تو جو لوگ علم رکھتے ہیں، اللہ کی معرفت رکھتے ہیں وہ، اور جو لوگ اللہ کی معرفت نہیں رکھتے وہ کبھی بھی برابر نہیں ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ ہوا کہ اور ہجرت کی طرف جو ہے اشارہ ہے کہ قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، کہ اے میرے بندو اتقوا ربکم، جو ایمان لائے ہو تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، جو اس دنیا میں اچھائی کرتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے اس دنیا میں بھی اچھا ہے، اور وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اگر جو اس دنیا میں اچھا عمل نہیں کر سکتے کسی بھی وجہ سے، کوئی بھی رکاوٹ ہے تو اس کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین وسیع ہے، ہجرت کیجیے، اس جگہ کو چھوڑ دیجیے، دوسری جگہ پر چلے جائیں جہاں پر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچار کریں اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اچھے طریقے سے کریں۔ قل انی امرت، اگر یہ کام جو کرتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یہ صبر والے کرتے ہیں اور صبر والوں کو جو ہے وہ بدلہ دیا جائے گا بغیر حساب، بلا حساب اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا کریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا بھی جو ہے وہ تذکرہ فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان کی جاری تھی، تو مشرک لوگ یہ کہتے تھے کہ اب یہ نبی کب ان کو وفات ہوگی، کب یہ انتقال کر جائیں گے تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کہا کہ انک میت وانہم میتون، اگر تمہیں موت آنی ہے تو ان کو بھی موت آنی ہے، کوئی بھی جو ہے اس دنیا میں رہنے والا نہیں ہے جو ہمیشہ کے لیے ہو، نبی ہو، ولی ہو، کوئی بھی نیک سے نیک آدمی ہو، کوئی بھی جو ہے فرعون ہو، جبابرہ ہو، جتنا بھی سخت دل ہو، جتنا بھی نرم دل ہو، جو اگر ذی روح ہے تو وہ اس دنیا سے اس نے چلے جانا ہے۔ تو ان کو یہ بتا دیجئے کہ کوئی خوش فہمی میں نہ رہے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ یہ نبی کو چلو اگر موت آنی ہوگی تو تمہیں بھی جو ہے موت آنی ہے، تم اس دنیا میں جو ہے ہمیشہ کے لیے نہیں رہو گے، ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، اور تم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بھی جو ہے جھگڑا کرو گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فیصلہ کریں گے کہ کون جو ہے سچے راستے پر تھا۔ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاء اليس في جهنم مثوى للكافرين، جو جھوٹ بولنے والا ہے، جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اور جو سچائی کو جھٹلاتا ہے، تو ایسے لوگ کافر ہیں، اور الیس فی جہنم مثوى للکافرین، اور جہنمیوں کے لیے جو ہے کافروں کے لیے جہنم جو ہے وہ ٹھکانہ ہے ان کا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے نیند اور موت کا ایک مثال دیا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، عربی میں جو وفات کا لفظ ہے نا، یہ نیند کو بھی کہتا ہے اور موت کو بھی کہتا ہے، اور جو موت کا لفظ ہے وہ صرف موت کو ہی کہتے ہیں۔ تو جب ہم نے تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں سنا تھا کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ، عیسائی وہاں اعتراض کرتے تھے کہ دیکھو وہ تو وفات ہو گئے، انی متوفیک، اللہ نے خود کہا کہ وہ وفات ہو گئے، اور تم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں زندہ ہے، وہ اوپر چلے گئے۔ تو اب اس کی وضاحت اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ کر رہے ہیں کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، کہ موت کے ٹائم پہ اللہ تبارک و تعالی نفسوں کو وفات کر دیتے ہیں، والتی لم تمت فی منامها، اور جو نیند والا ہے، منام جو خواب میں ہے، نیند کر رہا ہے، وہ اس کو اللہ تبارک و تعالی موت نہیں دیتا، وہ صرف وفات ہے، روح اوپر چلا گیا، روح نکل گیا اور وہ ابھی نیند میں ہے۔ اور فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ،
کہ جس کے اوپر موت کا جو ہے نیٹا ہے وہ پورا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو پکڑ لیتا ہے، قبض کر لیتا ہے، واپس نہیں کرتا۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جو نیند میں ہے اس کو جو ہے واپس روح لوٹا دیتا ہے، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک خاص مدت تک۔ تو پتہ یہ چلا کہ وفات جو ہے وہ نیند کو بھی کہتا ہے اور موت کو بھی کہتا ہے، اور جو موت ہے یہ صرف حقیقی جو موت ہے وہ ہے۔ تو وہاں پہ ان کا اعتراض کا جواب یہاں سے مل گیا عیسائیوں کا کہ متوفی ہے وہ میت نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ متوفی ہے، میت نہیں ہے۔ تو متوفی کا مطلب زندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے اوپر بلایا ان کو، وہ جو نیند میں ہے وہ بھی متوفی ہوتا ہے۔ تو یہ فرق ہے وفات اور انتقال یا میت میں۔ اسی طرح پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، جو لوگ فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہے اس میں نشانیاں ہیں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، یہ پھر جو ہے اس شفاعت جو باطل شفاعت ہے اس پر رد ہے کہ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ سفارشی بنائے ہیں۔ قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، یہ تو کچھ بھی نہیں ملکیت رکھتے اور نہ جو ہے یہ عقل رکھتے ہیں۔ پھر اللہ نے وضاحت کی کہ شفاعت جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ قل للہ الشفاعت جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو ہے ساری کی ساری شفاعت ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنی رحمت کا تذکرہ فرمایا کہ قل یا عبادی الذین آمنوا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہ دراصل ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوا کہ پہلے جو لوگ غیر مسلم تھے اور صحابہ کے اوپر جو ہے ظلم کیے تھے انہوں نے، اور ان کے ساتھ جنگوں میں جو ہے شریک تھے ان کے مد مقابل، اور پھر وہ ایمان لانا چاہتے تھے لیکن وہ ڈر رہے تھے کہ ہم نے تو اتنے گناہ کیے ہیں، ان سے لڑائیاں کی ہیں، تو کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کریں گے یا ہمارا ایمان قابل قبول ہوگا کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل فرمائے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ یہ وہ بندے جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے پھر بھی وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالی ساری کی ساری گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ انہ هو الغفور الرحیم، شرک کو بھی معاف کرنے والے ہیں اگر توبہ کرے بندہ اس دنیا میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے، یہ مغفرت ہے۔ لیکن اگر توبہ کے بغیر کوئی شرک پر مرا پھر اس کے لیے قانون یہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، پھر توبہ کے بغیر کوئی شرک کے ساتھ چلا گیا اس دنیا سے پھر اس کے لیے جو ہے مغفرت نہیں ہے۔ تو یہ آیت ان لوگوں کے لیے بھی ہے اور آج اس امت میں جتنے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ جنہوں نے گناہ کیے ہیں، بڑے بڑے گناہ، کبیرہ گناہ کیے ہیں، وہ یہ ڈرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے لوٹنے سے کہ کیا ہماری گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے، بالکل معاف کر دیے جائیں گے اگر خالص نیت سے جو ہے وہ توبہ کر لیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ رجوع کر لیا جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ کہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، یہ جو مشرکین لوگ ہیں، منافقین لوگ ہیں، جو انکاری لوگ ہیں، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر نہیں کی حق قدر، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا قدر کرنے کا حق ہے۔ اور پھر قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہوگا یہ زمین قیامت کے دن، اور آسمان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں ہوگا اور ان کو لپیٹ کر بند کر دیں گے۔ سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون، تو پاک ہے وہ اللہ جو یہ لوگ شرک جو ہے ان کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ پھر وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، اور جب سور پھونکا جائے گا تو ساری کی چیزیں جو ہے جو آسمان میں ہے جو زمین میں ہے وہ بے ہوش ہو جائیں گی الا من شاء اللہ، جسے اللہ چاہے۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر دوسرا پھونک جو ہے وہ پھونکا جائے گا اور وہ 40 سال بعد پھونکا جائے گا، اور فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اور پھر سارے کے سارے لوگ جو ہے رب کے سامنے
کھڑے ہو جائیں گے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ. اور یہ زمین جو ہے یہ اللہ کی نور سے روشن ہو جائے گی. وَوُضِعَ الْكِتَابُ اور کتاب کو رکھا جائے گا. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ اور انبیاء کو لایا جائے گا. وَالشُّهَدَاء اور شہداء کو لایا جائے گا. وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ سب کے درمیان جو ہے حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا, کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. اور ہر نفس کو جو ہے وہ پورا بدلہ وہ دیا جائے گا جو اس نے عمل کیا ہے, اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو. پھر فرمایا کہ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا کہ جہنم کی طرف جو ہے لوگوں کو دھتکارا جائے گا گروپ در گروپ اور گروپ جو ہے یہ دھتکارے جائیں گے جہنم کی طرف. اور وہاں کا جو فرشتہ ہوگا دروازے پر وہ ان سے کہے گا کہ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ کیا تمہاری طرف رسول نہیں آیا تھا؟ تو یہ کہیں گے بلا کیوں نہیں آیا تھا. وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ لیکن کافروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. فرشتہ کہیں گے اندر چلے جاؤ جہنم میں اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے اور ہمیشہ کے لیے اندر چلے جاؤ. فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ یہ تم لوگ جو تکبر کرتے ہیں تو یہ آپ کا انجام ہے. پھر جنتیوں کا تذکرہ ہوا کہ جنتیوں کو جو ہے جنت کی طرف گروپ در گروپ بلائے جائیں گے اور وہاں کا جو فرشتہ ہوگا دروازے پر وہ کہے گا, دروازہ کھول کے کہے گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین, سلامتی ہو تمہارے لیے, آئیے جنت کے دروازوں میں جو ہے وہ داخل ہو جائیے خالدین ہمیشہ کے لیے. اور وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ, وہاں پر جو ہے جنتی لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد و ثنا بیان کریں گے کہ یہی وعدہ ہے, صدقنا وعدہ, ہم نے وہ وعدہ سچا کر دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا تھا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ اور جنت میں ہمیں وہ اتنی جگہ عطا کی ہے کہ جہاں ہم چاہیں جتنا ہم چاہیں وہ ہمیں مل جاتی ہے. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ کیا ہی بہترین جو ہے بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے. تو آج جو دن ہے آج عمل کا دن ہے اور کل جو دن ہے وہ جزا یا سزا کا دن ہے. تو آج ہی عمل کیجئے تاکہ کل جو ہے وہ اچھا بدلہ ملے, جزا ملے, سزا نہ ملے. پھر ہم سن رہے تھے سورہ مومن یا سورہ غافر, اس کے دو نام ہیں. اس کا سورہ زمر کے ساتھ کیا ربط ہے؟ سورہ زمر میں عبادت میں شرک کی تردید بیان ہوئی اور اس صورت میں جو ہے دعا میں شرک کی تردید ہے. اللہ تبارک و تعالی نے منع کر دیا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم, دعا مجھ سے کریں میں جو ہے تمہیں عطا کروں گا, کسی اور سے دعا کرو گے تو وہ قابل قبول نہیں ہے, اس کے حوالے کیے جاؤ گے. اور کل مثال دیا تھا کہ کچھ اولیاء ایسے ہیں جو شیطان کے اولیاء ہیں اور وہ انہوں نے چیلے کاٹے ہوئے ہوتے ہیں اور اگر ان کے ہاتھوں لگ گئے تو معاملات خراب ہو گئے. تو ایسے درباروں سے جو ہے دور رہنا ہے. ہمارے پاس اگر اللہ کی دربار موجود ہے, اللہ کی رحمت موجود ہے, مغفرت موجود ہے, کلمات موجود ہے, تو ہم کیوں عمل نہ کریں, ہم کیوں اللہ کا دربار چھوڑ کر کسی اور کے در بدر جو ہے وہ چکر کاٹیں. دوسرا جو ربط ہے زمر میں جو ہے دنیاوی عذاب کا عمومی ذکر تھا اور اب اس سورہ مومن میں جو ہے فرعون کے واقعے کے ذریعے سے دنیاوی عذاب سے جو ہے ڈرایا گیا کہ دیکھو فرعون نے بات نہیں مانی تو اس کا حال کیا ہوا, اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ہی ہلاک کر دیا اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ تو الگ ہے. تیسرا جو ربط ہے پچھلی صورت میں مشرکین کے جو شرک ہے اس کا جو ہے تذکرہ تھا اور اب ان کے دلائل اور شبہات کا رد ہے کہ وہ جس طرح دلائل بیان کرتے تھے تو انہی دلائل کا جو ہے اور ان کے شبہات کا رد ہے اس صورت میں. شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے اپنی مغفرت کا تذکرہ فرمایا کہ غافر الذنب, کہ وہ اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرنے والا ہے, گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, وقابل التوب, توبہ کو قبول کرنے والا ہے, شدید العقاب, ساتھ ساتھ اگر کوئی توبہ نہیں کرتا گناہوں سے رکتا نہیں ہے تو پھر شدید العقاب بھی ہے, سخت عذاب دینے والے بھی ہے, بالطول قوت والا ہے, لا الہ الا ھو الیہ المصیر, نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی معبود برحق, الیہ المصیر, انہی کی طرف جو ہے لوٹ کر جانا ہے, جو عبادت بھی انہی کا ہونا چاہیے. اسی طرح فرعون کا واقعہ ہم بار بار ہم نے سنا اور موسیٰ علیہ السلام کا وہ بھی سن لیا. آج فرعون کے دربار میں جو نیک آدمی تھا اس کا تذکرہ سنتے ہیں. تو
اعلیٰ واقعہ میں چھوڑ دیتا ہوں. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، آل فرعون میں سے جو ہے ایک آدمی تھا، مومن تھا، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ایکسپٹ کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا تھا، لیکن فرعون کی ڈر کی وجہ سے یکتم ایمانہ، اپنی ایمان کو چھپا کے رکھا ہوا تھا. اتقتلون، اس نے فرعون کو کہا اور فرعون کے قوم کو کہا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور وہ کھلی نشانیاں بھی لے کر آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. چھوڑ دیجئے، کیوں قتل کرتے ہو؟ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اگر وہ جھوٹا ہے تو جھوٹ ان کے اوپر ہے، ان سے پوچھا جائے گا. وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضَ الَّذِي يَعِدُكُم، اگر وہ سچا ہے تو پھر ان کی سچائی کی وجہ سے تمہیں پکڑے جاؤ گے، تم پکڑے جاؤ گے. ان اللہ لا يهدي من هو مسلم كذاب، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادتی کرنے والے جھوٹے شخص کو جو ہے ہدایت نہیں عطا کرتے. یہ پورا جو ہے دعوت کا سلسلہ جو ہے اس نے شروع کیا، اور فرعون جو ہے بات نہیں مانی. اس نے کہا کہ وقال فرعون یا حامان ابن لي صرحا لعلی ابلغ الاسباب، تنزیہ طور پر جو ہے بات کی کہ اے حامان میرے لیے ایک بڑا بلڈنگ بنائیے، ایک بڑا جو ہے قصر بنائیے تاکہ میں اوپر چڑھوں اور موسیٰ کا رب دیکھ لوں کہ کہاں پہ ہے موسیٰ کا رب، کہاں رہتا ہے. یہ تنزیہ جو ہے اس نے کہا. اور اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ، کہ میں آسمان کی یہ جو ہے بلندیاں دیکھ لوں اور وہاں مجھے فاطلع الى الہ موسیٰ، کہ موسیٰ کا الہ کو میں جو ہے دیکھ لوں. وانی لاظنہ کاذبا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ موسیٰ جھوٹا ہے. بلڈنگ بنائیے میرے لیے. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو اس کا جو بد عمل ہے وہ خوبصورت بنایا. وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع کیا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ حق آنے کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں سنتا، عمل نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مہر لگا دیتے ہیں. تو اس آدمی نے دعوت نہیں روکا، فرمایا کہ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے قوم یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ تو ایک متاع ہے. متاع اس کپڑے کو کہتے ہیں جو خاتون اپنی ماہواری کی حالت میں وہ کپڑا یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد پھینک دیتا ہے، اس کو متاع کہتے ہیں. تو یہ دنیاوی زندگی، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے متاع کہا کہ یہ آپ کی ضرورت کے لیے، اس کے بعد یہ ختم ہے، اس کا کوئی ویلیو ہی نہیں. تو اس کو اتنا ویلیو دے دو جتنا اس کا ہے ویلیو. تو یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ متاع ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت کا جو گھر ہے وہ بہترین جگہ ہے، وہ قرار کی جگہ ہے، وہ ٹھہرنے کی جگہ ہے. یہ صرف جو ہے عارضی ہے، اور جو ٹھہرنے کی جگہ ہے وہ آخرت ہے. اور پھر پورا دعوت جو ہے یا قوم ما لی ادعوکم الی النجاۃ وتدعوننی الی النار، اے قوم میں تمہیں کامیابی کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو. تدعوننی لیکفر باللہ، تم مجھے اس طرف بلاتے ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کروں، واشرک بہ، اور شرک کروں. لیس لی بہ علم، اس پر میرے پاس کوئی علم نہیں ہے. وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، میں تمہیں عزیز غفار کی طرف بلاتا ہوں. یہ پورا جو ہے دعوت کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مومن بندے کا جو ہے تذکرہ فرمایا. تو جب بھی آپ کو موقع ملے دعوت کا نا، کوئی بھی برائی آپ دیکھیں اور آپ کے استطاعت میں ہو دعوت، تو آپ وہیں پہ دعوت دیجیے. اگر آپ دعوت نہیں دیں گے تو آپ بھی اس گناہ میں شامل ہیں. اور سورہ انفال میں ہم نے سنا کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے ڈرو، اس عذاب سے ڈرو جو صرف گناہگاروں کے لیے خاص نہیں ہے، جو ایمان والوں کے لیے بھی جو ہے وہ عام ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم گناہ دیکھ رہے ہیں، منع نہیں کرتے. ہماری دعوت، ہم استطاعت رکھتے ہیں لیکن دعوت نہیں دیتے. تو ایسے عذاب سے جو ہے پھر اللہ تبارک و تعالی نے ڈرایا ہے. پھر آخرت کی حقیقت کا جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ فرمایا کہ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، کہ قیامت کا جو دن ہے وہ ضرور بضرور قیامت آئے گی. قیامت کا دن وہ آنے والا ہے. لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک ہی نہیں. یہ لوگ جو بار بار پوچھتے ہیں، کبھی تنزیہ طور پر، کبھی اصل میں، کبھی جو ہے تنگ آ کر کہ عذاب ہے، عذاب آ رہا ہے، قیامت آ رہا ہے، قیامت آ رہا ہے، کہاں ہے قیامت، کب آئے گی، لے آؤ عذاب لے آؤ. یہ ہر نبی کو جو ہے انہوں نے
اس طرح مطالبہ کیا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لا ریب فیہا، قیامت آنے میں کوئی شک نہیں ہے. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن لوگوں میں سے بہت سارے جو ہیں ایمان نہیں رکھتے اس قیامت پر. اور جب قیامت کا جو زلزلہ جو ہم نے سنا سورہ حج میں، جب وہ آئے گا تو پھر اس وقت جو ہے سب ایسے بے ہوشی کی حالت میں ہوں گے، بے ہوشی کی حالت میں ہوں گے، لیکن بے ہوشی نہیں ہوگی. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب انتہائی سخت ہوگا، زلزلہ بہت سخت ہوگا، ہیبت ہوگی، رعب ہوگا. تو پھر سب کو پتہ چلے گا جو ایمان نہیں لاتے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا بھی جو ہے وہ تذکرہ فرمایا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم. آپ بتا دیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہ مجھ سے دعا مانگیے. دعا ایک عبادت ہے، اور عبادت اگر اللہ کے علاوہ کسی سے کی جائے تو وہ شرک ہے، اور شرک پر بار بار جو ہے وہ ہم تفصیل سن رہے ہیں، اور وہ تفصیل ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا. اسی طرح جو ہے ہم بار بار دلائل عقلی سنتے ہیں، وہ الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین کا جو ہے وہ تفسیر ہے اور تفصیل ہے. اسی طرح مالک یوم الدین، ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا یسألونک عن الساعة ایان مرساها والسماوات مطویات بیمینی. یہ جتنے بھی ہیبتیں ہیں قیامت کے، یہ مالک یوم الدین کی تشریح ہے. اور یہ جتنے بھی جو ہے سیدھے راستے کا صراط مستقیم کا ہم نے وہاں سوال کیا تھا، تو جتنے بھی احکام اللہ تبارک و تعالی بتاتے ہیں وہ صراط مستقیم کی تشریح ہے. یہ پورا قرآن سورہ جو ہے فاتحہ کی تشریح ہے. اور جتنے بھی عذاب اور کافر اور منافقوں اور جہنمیوں کا تذکرہ ہے وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تشریح ہے. تو ہم صرف قرآن کو جو ہے سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں تو صرف زبانی نہ پڑھیں، اس پر عمل ہو. یہ جتنے بھی احکامات جو تشریح اللہ نے کی ہے تو اس کو سمجھا جائے، اس پر غور و فکر کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. تو دعا جو ہے وہ ایک عبادت ہے، الگ ہی عبادت ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی سے ہی مانگنی چاہیے. ایک چھوٹا سا مسئلہ کہ کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ جیسے نماز پڑھتے ہیں ہاتھ اوپر کرتے ہیں، وہ انہوں نے نماز کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہوتا ہے. اس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے اجتماعی دعا کی ہو. ہاں دعا جو کی ہے وہ یہ ساری دعائیں کلمات ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سے ثابت ہے. کوئی دعا کرتا ہے یہ ساری دعا ہے، اس کا میننگ آپ دیکھ لیں، یہ ساری دعا ہے. تو اس طرح فردن دعا ثابت ہے، اجتماعی دعا جو ہے وہ ثابت نہیں. تو جو لوگ اس سنت پر عمل کرتے ہیں تو ان کو لوگ برا بلا کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو دعا ہی نہیں کرتے. دعا ایک الگ عبادت ہے، اور عبادت کا طریقہ ہمیں توقیفی ملے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ملے گا. ہم دو عبادتیں اپنی طرف سے ملا نہیں سکتے. کوئی برا کام نہیں ہے، کوئی نماز کے بعد دعا مانگے اچھی بات ہے، لیکن اس کو لازم قرار دینا کہ یہ ان کے ساتھ ہی ہوگی، یہ بات غلط ہے. کیونکہ اگر اس طرح کی بات ہوتی تو دلیل کی ضرورت ہوتی، تو دلیل کے ذریعے ہم جو ہے ان چیزوں کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. تو اگر کوئی یہ کہے کہ ہر نماز میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقے کا بھی ذکر کیا ہے، عبادت ہے، زکوٰۃ کا بھی ذکر، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، دونوں ایک ساتھ آ گئے. اگر بندہ یہ کہے کہ بھائی ہر نماز کے بعد زکوٰۃ دے دو، کہاں سے آیا بھائی؟ تو یہ زکوٰۃ الگ عبادت ہے، اس کا الگ ٹائم. اسی طرح دعا بھی عبادت ہے، ہر ٹائم کر سکتے ہیں، خاص اسپیسیفک نہیں کریں نماز کے ساتھ. نماز کی بات کریں اپنی مرضی سے، جو بھی آپ کے حاجات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے. لیکن جو لوگ ان کے ساتھ ٹچ نہیں کرتے ان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ بھی دلیل پہ چلتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی وضاحت کرنی تھی. اس کے بعد ہم سن رہے تھے سورہ حامیم سجدہ یا سورہ فصلت. پچھلی صورت کے ساتھ اس کا کیا ربط ہے؟ پچھلی صورت میں توحید کا اثبات اور دعا میں شرک کی تردید ہوئی کہ دعا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی ہے. اور اس صورت میں جو ہے منکرین کے شبہات اور ان کے جو اوہام ہے، جو وہم ہے، اس کا رد ہے. دوسرا انسان کی منزلوں اور احوال کا ذکر تھا پچھلی صورت میں، اور اب اس صورت میں جو ہے ان منازل اور حالات کی مزید تفصیل ہے. تیسرا جو ربط ہے فرعون کے واقعے کے ذریعے دنیاوی عذاب سے ڈرایا گیا، اور اس صورت میں قوم عاد قوم ثمود کے واقعات کے ذریعے جو ہے تنبیہ دی گئی ہے. اور چوتھا جو ربط ہے پچھلی صورت میں
دعوت توحید کو قبول کرنے کی ترغیب دی کہ دعوت توحید کو قبول کیا جائے، اور اب اس صورت میں اس دعوت پر ثابت قدمی کرنے کی تاکید ہے۔ کوئی اگر توحید قبول کر گیا تو لوگ بہت سارے باتیں کریں گے، یہ تو وہابی بن گیا، یہ تو فلاں ہو گیا، یہ تو یہ نہیں مانتا، یہ تو وہ نہیں مانتا، لیکن آپ نے ثابت قدم رہنا ہے، کیونکہ ثابت قدمی میں ہی نجات ہے۔ اور ہم نے انبیاء کے واقعات سنے کہ کتنی تکالیفیں برداشت کی۔ ہم نے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ سنا کل کہ وہ 18 سال تک بیمار رہے لیکن ثابت قدم رہے، کبھی جو ہے شکوہ نہیں کیا اور صبر والا میں سے تھا۔ تو صبر اور ثابت قدمی سے جو ہے بہت بڑی کامیابی جو ہے وہ ملتی ہے۔ پانچواں جو ربط ہے پچھلی صورت میں قیامت کے دن کی جو ہے غیر اللہ کو پکارنے کا جو انکار تھا اس کا ذکر تھا، اور اس صورت میں قیامت کے دن انسان اپنے اعضاء، ہاتھ، پاؤں اور جلد جو ہے اس کے خلاف، یہ اعضاء جو ہے انسان کے خلاف گواہی دیں گے، اس کا تذکرہ ہے۔ جو شروع میں قرآن کی صداقت کہ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ رحمان رحیم ذات سے جو ہے کی طرف سے وہ تنزیل شدہ ہے۔ کتاب فصلت آیات، ایسی کتاب ہے کہ اس نے تفصیل کی ہے آیات کو۔ قرآن، یہ قرآن ہے عربی زبان میں ہے، انتہائی فصیح زبان ہے، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے تذکرہ فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میں تمہاری طرح جو ہے آدمی ہوں، اللہ تبارک و تعالی کا بندہ ہوں، بشر ہوں، انسان ہوں، لیکن مجھے وحی ہوتی ہے اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ جو ہے وہ واحد ہے۔ یہ بار بار توحید ہے، توحید ہے، توحید ہے، تو اس کو سمجھنا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے پھر عقلی دلائل کہ قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین بنایا 2 دن میں، وتجعلون له اندادا، پھر بھی تم اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ جو ہے شریک ٹھہراتے ہو۔ ذلک رب العالمین رب العالمین، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في 4 ايام۔ اور پھر تخلیق کا تذکرہ ہے کہ یہ جو پہاڑ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر بنائے، اور اس کے اوپر اور جتنے بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے بنائے، اور اس کے درمیان یا اس کے اوپر جتنی بھی چیزیں اگتی ہے اور کتنا رزق ہوگا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے فی 4 ایام 4 دنوں میں بنائے۔ سواء للسائلین، تو برابر ہے ان لوگوں کے لیے جو پوچھتے ہیں، جو اس بارے میں سوال کرتے ہیں، تو یہ چیزیں ان کے لیے برابر ہے۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کی طرف جو ہے وہ ارادہ کر لیا، وهي دخان، اور اس سے پہلے وہ ایک آگ اور اس کی طرح تھا، دھواں، فوگ جو کہتے ہیں۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالی کا عرش چونکہ پانی کے اوپر تھا، اور اس پانی کے اوپر جو ہے یہ فوگ ٹائپ تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فقال لها، آسمان کو اور زمین کو کہا، فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، کہ آئیے میری طرف یا تو تابعداری فرمانبرداری کر کے، اور نہ پھر زبردستی ہوگی، کرہا زبردستی۔ تو قالتا اتینا طائعین، تو دونوں نے کہا کہ ہم آپ کی فرمان برداری میں جو ہے آ گئے ہیں۔ تو پھر فقضاهن 7 سماوات فی یومین، پھر اللہ تبارک و تعالی نے 7 آسمان بنائے 2 دنوں میں، واوحى بكل سماء امرها، اور آسمان کو بھی حکم کیا اور زمین کو بھی حکم کیا کہ جو بھی تمہارے اندر ہے وہ نکال لو۔ تو یہ آسمانوں نے جو سورج، چاند، ستارے، جتنا بھی اللہ تک یہ فلکی نظام ہے وہ نکال دیا، اور وہ اپنے ایک خاص مدار میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکم دیا، اور زمین نے اپنے جتنے بھی انہار ہے، جو پہاڑ ہے، جو درخت ہے، جتنے بھی چیزیں ہیں وہ جو ہے زمین میں نکالی۔ یہ ساری جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے عقلی دلائل دیے ہیں، لیکن اگر کوئی سمجھنے والا ہو، پھر جو ہے قوم عاد کا تذکرہ کیا، قوم سمود کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے جو ہے فاما عاد فاستكبروا في الارض، انہوں نے زمین میں جو ہے تکبر کیا۔ تکبر بہت خطرناک بیماری ہے، کبھی تکبر میں نہ آنا جو ہے، تکبر کا جو ہے سزا بہت بڑا ہے، دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے ان کے اوپر جو ہے ہوا کا عذاب جو ہے وہ بھیج دیا، لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تاکہ یہ دنیا میں بھی عذاب جو ہے چکھ لے، والعذاب الآخرۃ اخزی، یہ رسوائی والا عذاب ہے دنیا میں، والعذاب الآخرۃ اخزی،
اور جو قیامت کا عذاب ہے وہ اس سے زیادہ شرمندگی والی ہے، وہاں ان کو بہت شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ وہم لا ینصرون، اور کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ یہ جتنے بھی بتوں کو پوچھتے ہیں، پیروں کو پوچھتے ہیں، ولیوں کو پوچھتے ہیں، یہ کوئی بھی کام نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شفاعت ہے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، ابھی ہم نے کہا کہ ساری کی ساری شفاعت اللہ ہی کے لیے ہے، تو اگر اللہ جس کو اجازت دیں گے اس کی شفاعت ہوگی، اور اس کے علاوہ جو ہے کسی کی سفارش قابل قبول نہیں ہے۔ انبیاء جو ہے لوگ آدم، قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا، لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ ہماری سفارش کریں، وہ منع کریں گے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اور میں جنت سے نکالا گیا تھا، تو میں اللہ کے سامنے جو ہے یہ استطاعت نہیں رکھ سکتا، میرے جو ہے مجھ سے نہیں ہوگا۔ وہ دوسرے نبی کے پاس بھیجیں گے، وہ بھی انکار کریں گے، دوسرے نبی کے پاس بھیجیں گے، آخر جو ہے بات جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی اور وہ سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا لمبا سجدہ ہوگا کہ جو ہے لوگ تک جائیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے کہ ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ سر اٹھا لیجئے، اب بتائیں کیا چاہیے، تو پھر وہ فرمائیں گے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ تو اتنی سختی کا عالم ہوگا کہ لوگ اب کہیں گے کہ حساب کتاب ہوتا کہ معاملہ ایک طرف ہو جائے۔ تو یہ قیامت کا اتنا سخت دن ہے جب انبیاء یہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے، استطاعت نہیں رکھتے، تو آج کا جو بناوٹی پیر جو بنے ہوئے ہیں، یا جو پتھر ہے، یا جو درخت ہے، یا جو گائے ہے، یا جو آگ کے پجاری ہیں، یہ جتنے بھی لوگ سورج، یہ جس چیز کی بھی جو ہے عبادت کرتے ہیں، جس چیز کو بھی پوچھتے ہیں، تو اس کی کیا جو ہے ہمت ہوگی ان چیزوں کی کہ وہ کل جو ہے اللہ کے سامنے بھی بات کر سکے، تو یہ جو ہے ممکن نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جہنمیوں کے منہ پر جو ہے تالے لگائیں گے، اس کے منہ کو بند کر دیں گے، اور ان کے جو اعضاء ہیں وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ وَهُمْ يُوزَعُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دشمن ہیں وہ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور آگ کی طرف جو ہے ان کو جمع کیا جائے گا۔ حتیٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ، جب یہ لوگ آئیں گے تو ان کے اوپر گواہی دیں گے سمعهم، ان کے کان، ابصارهم، ان کے آنکھ، وجلودهم، اور ان کے جو ہے اسکن، بما كانوا يعملون، تاکہ اس لیے کہ یہ کام ایسے کرتے تھے۔ تو زبان سے اگر کوئی جھوٹ بھی بولنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زبان کو بند کر دے گا، اور جس اعضاء نے جو کیا ہے وہ خود بخود جو ہے بات شروع کر دیں گے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اب یہ اپنے اسکن کو کہیں گے کہ کیوں آپ نے ہمارے اوپر گواہی دی، تو وہ اسکن کہیں گے قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر کلام کا جو ہے استطاعت ڈال دیا۔ أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وہ ایسی ذات ہے کہ جسے چاہے وہ اس کو کلام کا جس سے جو ہے نوازتے ہیں۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں پہلی دفعہ بھی اللہ نے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے لوٹنا ہے۔ تو غور و فکر کرنے والوں کے لیے جو ہے اس میں نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کا تذکرہ فرمایا کہ دعوت کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ بہترین بات کی جائے اور اچھی دعوت دی جائے۔ وہ کیا ہے کہ اچھی دعوت کیا ہے کہ دعا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ اللہ کی طرف دعوت ہو، کسی شرک کی طرف نہ ہو، یا کسی پارٹی کی طرف نہ ہو، یا کسی ذات کی طرف نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، تو وہ بہترین دعوت نہیں ہے۔ دعوت وہ ہے جو اللہ کی طرف ہو، وعمل صالحا، اور داعی کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ ساتھ میں نیک عمل بھی کرے، یہ نہ ہو کہ خود تو جو ہے عمل نہیں کرتا اور دوسروں کو جو ہے دعوت دیتے ہیں، تو یہ دعوت کا جو ہے بہترین انداز نہیں ہے کہ خود جو ہے وہ شریعت کے احکامات اپنے اوپر لاگو اس نے نہیں کیے لیکن وہ دوسروں کو دعوت دینے میں لگا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہترین دعوت نہیں کہا۔ یہ دو شرائط ہیں کہ ایک تو دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو، اور دوسرا وعمل صالحا، نیک عمل ہو اس کے ساتھ۔ وقال اننی من المسلمین، اور پارٹیاں جو ہیں نہ ہو کہ یہ اس پارٹی کا آدمی ہے، اس پارٹی کی طرف دعوت، اس پارٹی کی طرف دعوت نہیں۔ تیسرا شرط ہے کہ وقال اننی من المسلمین، خالص مسلمان بن کر جو ہے دعوت دے، نیوٹرل ہو کہ دعوت دے، اللہ کی طرف جو ہے وہ دعوت دے۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، وہ جو اچھی
بات ہے یا اچھا کام ہے یا اچھے اعمال ہے یا اچھا داعی ہے، ولا سیئہ اور جو برا، تو یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو جو ہے دفع کرے کس چیز کے ساتھ؟ اچھی انداز، اچھی بات، اچھی گفتگو کے ذریعے اس کو بند کر دے، اس کا جواب دے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر آپ دعوت اس طرح دیں گے اچھے انداز سے، تو وہ جو بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، وہ تمہارے اور اس کے درمیان اگر دشمنی بھی ہو تو كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اس پر ایسا اثر کرے گا گویا کہ یہ آپ کا پکا دوست ہے۔ تو یہ دعوت کا طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وضاحت فرمائی۔ تو جو بھی دعوت دینے والے ہیں ان کو یہ صفات جو ہے وہ اپنانے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔